توجہ 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 وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور کہہ دو وہابیوں سے کہ گستاخی نہ کرے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے۔ کہہ دو وہابیوں سے سبحان اللہ کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے، کہہ دو وہابیوں سے گستاخی نہ کرے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے۔ شعر کیا کہتا ہے؟ گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، مچل کے گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں۔ گھر میں پرچم عباس جو سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں۔ اور جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی والے، جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی والے، سنی اتنے پیسے کو تو اگر بتی جلا دیتے ہیں، سنی اتنے پیسے کو تو اگر بتی جلاتے ہیں۔ اب میں نعت نبی کے نبیہ سے ہٹ کر اب خطابت کے دنیا میں چلتا ہوں۔ جناب حضرت علامہ مولانا عالم رضا نور صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ اس لیے ادب ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہم غوث کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور غوث کی محفل میں بیٹھیے تو ایک دعا، ایک تمنا، ایک آرزو، ایک حسرت لے کر کے بیٹھیے، اس لیے کہ میرا غوث اتنا پاور والا ہے کہ وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی پہچانتا ہے، دھڑکنوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ سنیں، میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کے کہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ہر مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی مریدوں کو، ارے قیامت تک رہے بے خوف بندہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، زور سے بولو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا۔ جمیل قادری کی محبت ملاحظہ کرے، جمیل قادری مقطع میں فرماتے ہیں، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد۔ اگر میں تھوڑا سا اس کا تشریح کر دوں تو زیادہ آسان ہوگا، اجازت ہے؟ بالکل اجازت۔ جمیل قادری وہ شخصیت ہے جو بریلی کی گلیوں میں شراب پی کر کے نشے میں دھند رہا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، کوئی عزت دینے والا نہیں، شرابیوں کو کون سلام کرتا؟ شرابیوں کو کوئی روٹی دینا چاہے گا؟ شرابیوں کی کوئی عزت کرنا چاہے گا؟ شرابیوں کو کوئی کرسی پہ بیٹھانا چاہے گا؟ لیکن حضرت گرامی مقام 24 گھنٹہ نشہ میں دھت رہنے والا یہ شخصیت اسلامیہ مارکیٹ کے کنارے نالی میں شراب پی کر کے نشے کی حالت میں پڑا ہوا، اسی راستے سے بریلی کے تاجدار کا گزر ہوا۔ اپنے حاضری کا احساس کرائے مسلمانوں، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اسی راستے سے اعلیٰ حضرت سرکار کا گزر ہوتا۔ میرے مجدد نے کیا کیا، میرے امام نے کیا کیا، اپنے کندھے سے اپنے رومال کو اتارا، کیا کیا، اور شرابی کے بدن پہ ڈال دیا۔ جب نشہ ختم ہوا، اس کو جب ہوش آیا تو اسے اچھی خوشبو ملی،
اچھی خوشبو ملی، اور جب اچھی خوشبو ملی تو اس نے جانچ پڑتال کرنا شروع کر دیا کہ شرابی کو جو عزت نہ دیتا ہو وہ شرابی کو اتنا خوبصورت گمچھا کس نے عطا کر دیا۔ جب اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا تمہیں نہیں معلوم ہے، تم شراب پی کر کے نشے میں نالی میں اندھے منہ گرے ہوئے تھے، اسی راستے سے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجددین و ملت امام عشق و محبت شاہ امام محمد رضا خان سنیت کی شان علمیت کی پہچان علامۃ الزمان علم کی چٹان یعنی امام محمد رضا خان یعنی امام محمد رضا خان کا گزر ہوا، انہوں نے گمچھا تمہیں اوڑھایا ہے، انہوں نے گمچھا اوڑھایا ہے۔ جمیل قادری کا تصور پاک باز ہوا، خیال پاک ہو گیا، اور جمیل قادری نے فیصلہ کر لیا اے جمیل اب تو شراب پٹے پہ نہیں جائے گا بلکہ آج سے تیرا قدم مسجد کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ، قادری گھر آئے، نہاتے ہیں بڑھیا غسل فرماتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہیں سرکار آپ اپنا ہاتھ کو بڑھا دیجئے، میں آپ کے ہاتھ میں رکھ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا مرید بھی بننا چاہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے پوچھا تھا اے جمیل ذرا یہ تو بتا تیرے خیال کو کس نے چینج کیا ہے، تیرے فکر کو کس نے پھیرا ہے؟ تو جمیل قادری فرماتے ہیں یا سیدی سرکار ارے جب آپ کے گمچے میں اتنی اچھی خوشبو ہے تو مدینے کے تاجدار میں کتنی خوشبو ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھائی کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ملے بس وہ مینا چاہیے، اتنے میں کیا ہے بس ان کا پسینہ چاہیے۔ ہم کو لندن پیرس کی سفر سے کیا خراب، ارے ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکہ مدینہ چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے مرید فرما لیا، توبہ کرا کے مرید کیا نا، وہی جمیل قادری جو شراب کے نشے میں دھند رہا کرتے تھے، اب بارگاہ اعلیٰ حضرت فیض مل گیا تو اب لکھتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا کتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ جمیل قادری نے قلم اٹھایا اور لکھا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ وہی جمیل قادری کیا فرماتے ہیں مکے میں، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، نیچے والے مصرے سے سمجھیں گے، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، ارے بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ۔ غوث اعظم کا جب خلیفہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں اتنی تاثیر ہے تو اعلیٰ حضرت کا کلام، میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کی تشریح۔
आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। इसकी तशरीह बताऊं, आपने 12वीं शरीफ के मौके पर विलादतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि आमिना का कौल है फलम्मा वदतहु काना मक़हूलन मग़सूलन मक़सूरन मुअत्तरन मुतहहरन काना साजिदा। अरबी इबारत नहीं समझ में आ रही, लेकिन झूम के बोले सुभान अल्लाह। आमिना फरमाती है जब मेरा लाल आया, अब मेरी निगाह मेरे लाल पे पड़ी तो मेरी निगाहों ने क्या देखा कि मेरे लाल के जुल्फों पे तेल लग चुका है। जुल्फों में तेल लगा हुआ है। काना मग़सूलन मेरे लाल का गुस्ल हो गया है, और काना मक़हूलन मेरे बेटे के आंखों में सुरमा लगा हुआ है, वह मुअत्तरन, और मेरा बेटा ऐसा आया कि जिसके जिस्मों से ऐसी खुशबू निकल रही है कि पूरे मक्के की वादी खुशबूदार हो गई है। वकाना साजिदा, और जब मेरा लाल दुनिया में कदम रखा रोया नहीं, आंसू नहीं बहाया, बल्कि काना साजिदा, आते ही आते सजदे में चला गया। ये नबी की तारीफ थी, सुना होगा 12वीं शरीफ में कि मेरे नबी आए तो सजदे में, और सजदे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, नबी सजदे में पढ़ रहे हैं रब्बे सल्ले रब्बे हबली उम्मती, यानी कि हम रब को याद करें और मुस्तफा हम गुनाहगारों को याद करें। अल्लाह अल्लाह, ये तो हुजूर का बयान है। अब गौसे आजम का बयान फरमाऊं, गौसे आजम का बयान सुनना चाहते हैं? एक झलक नबी का दिखाया हूँ, हालांकि ये मौजू नहीं है, मौजू तो गौसे आजम है। आज की गुफ्तगू का मौजू गौसे आजम, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ जिस तरीके से मेरा मुस्तफा अंबिया में लाजवाब है, उसी तरीके से औलिया में मेरा खास लाजवाब है। इसको मोहब्बत आप सबको सलामत रखे। अब विलादत गौसे आजम मुलाहिजा करें। जिस रात गौसे आजम को आना था दुनिया में, उसी रात आपके वालिदे मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त मुशाहिदा क्या कर रहे थे? मुशाहिदा कर रहे थे। अभी आपने सुना होगा कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में मुबारक जमातें आती और मुबारकबादी दे दे करके वापस चली जाती। ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में अंबिया का ताजदार आने वाला। इसकी मुबारकबादी दिया ना, रिवायतों में मिलता है, लेकिन मेरे गौसे आजम की मुबारकबादी कौन दे रहा है? आप इस जुमले पे कुर्बान हो जाएं। अबू साले मूसा जंगी दोस्त मुशाहिदा कर रहे हैं। मुशाहिदा ये अलग पोस्ट है जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है। अगर लोग अभी तर्जुमा से अगर हम और आप मुशाहिदा करते हैं, हम तो रोज देख रहे हैं, अपनी गली रोज देख रहे हैं, अपना मकान रोज देख रहे हैं, अपना दोस्तों अहबाब रोज देख रहे हैं, लेकिन ये दुनियावी मुशाहिदा नहीं है। वो मुशाहिदा है जिसको देखा जाता है और जो उस मंजिल पे फायज होता है, अगर वो इशारा कर दे तो जहन्नमी हो तो जन्नती हो जाए।
مشاہدہ کا عالم ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مشاہدہ کر رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں، میرے خواب میں نبی تشریف لاتے ہیں. کون لایا خواب میں؟ اور نبی کے ساتھ میں ابو بکر بھی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ہے، سیدنا عثمان غنی بھی ہے، سیدنا مولا کائنات بھی ہے، سیدنا امام حسن بھی ہے، سیدنا امام حسین بھی ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے انبیاء کی جماعت، صالحین کی جماعت، صالحین کی جماعت، ذاکرین کی جماعت ہے. میرے مصطفیٰ مخاطب ہوتے ہیں ابو صالح کی طرف. ابو صالح سے فرماتے ہیں یا ابا صالح ان اللہ عطاک ابنہ و ولی و ولی اللہ و محبوبی و محب اللہ. نہیں بولیں گے آپ حضرات؟ اپنے قلب کو زندہ کیجئے. اور ایک دنیا میں اگر عربی نہیں بول پا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کا کرم ہوگا اور سب قبر میں جا کے عربی بولیں گے. تو کم سے کم عربی کے نام پہ یہاں مسکرائیے، اس کا فائدہ قبر میں جا کے لے لیجئے. میرے مصطفیٰ مخاطب ہوتے یا ابا صالح، اے ابو صالح ان اللہ عطاک ابنہ و ولی و ولی اللہ. یہ تمہارا اللہ تعالیٰ جو تم کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے وہ دنیا کے بچوں کی طرح لائے. ابن و ولی کے و ولی اللہ، وہ میرا بھی ولی ہے، وہ اللہ کا بھی ولی ہے. وہ محبوب و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے. وسیکون لہ الشان فی الاولیاء والاقرباء، اس کی شان اولیاء اور اقرباء میں ایسی ہوگی شانی بین الانبیاء والرسول. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جاگو سبحان اللہ. اس پوائنٹ کو اگر آپ سمجھ گئے تو خدا کی قسم آپ ہمیشہ پوری زندگی بارگاہ غوثیت سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. آپ سمجھے اس جملے پہ سمجھے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو صالح اللہ تعالیٰ جو تم کو بیٹا عطا کرنے والا ہے. یہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ والی نہیں آ رہی ہوگی، یہی والی گفتگو کرتا ہوں. لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب تھک گئے، ہرگز نہیں. ابھی کہیے گا تو قبر تک سنائیں گے. یہ کہ میں اپنے مرضی سے نہیں بولتا ہوں، میرا غوث جو چاہتا ہے وہ بلوا لیتا ہے. ہماری طاقت کیا ہے؟ میری طاقت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ خود میرا غوث فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے غوث کیا فرماتے ہیں؟ مجھے کوئی اس وقت تک یاد ہی نہیں کرتا جب تک میں اسے یاد نہیں کرتا. یہ عبارت بہجت الاسرار شریف کی ہے، لفاظی بات نہیں کرتا ہوں. بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ میرا غوث فرماتا ہے کہ کوئی مجھے اس وقت تک یاد نہیں کرتا جب تک اسے میں پہلے اسے یاد نہ. اب میں اسے یاد بھی کرتا ہوں اور اپنے رجسٹر میں اس کا نام بھی سبحان اللہ. مچل کے بولے جھوم کے. اب سنیں تھوڑا سا یہ عبارتیں ہیں نا، یہ حضور کا فرمان ابو صالح سے تھا نا، اس کا عربی بھی سن لے، ہو سکے تو یاد بھی کر لے، اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ اگر عربی نہیں یاد ہو رہا تو ترجمہ یاد کر لے، تاکہ ان ظالموں کا غریبہ پکڑ کر کے بتائے رے نادان جب بغداد کا میرا غوث کا یہ عالم ہے تو مدینے کے امام الانبیاء کا عالم. یہ بتائیں ظالموں سے. نبی مخاطب ہو کہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابو صالح تمہارے گھر میں جو اولاد پیدا ہو رہا ہے نا وہ میرا بھی ولی ہے اور وہ اللہ کا بھی ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے. اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسول کے درمیان میں ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو بتاتے ہیں نا
سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ آلہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ۔ ارے کیا خبر، کتنے تارے قلعے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ شان نبی بتاتے ہوئے میرا امام پکار اٹھا، ارے خمسطوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سارا۔ کہ عبد القادر کی شان ایسی ہوگی اولیاء میں جیسی میری شان انبیاء میں۔ پتا چلا میرا نبی معجزات لے کر نہیں آیا تھا۔ غور سے اس جملے پہ غور سے، میرا نبی معجزات لے کر نہیں آیا تھا بلکہ میرا نبی معجزات بن کے آیا تھا۔ میرا نبی بن کے آیا، کیا بات ہے؟ تو میرا غوث کرامت لے کر نہیں آیا تھا بلکہ کرامات۔ اشارہ سمجھے جھوم کے بولے۔ اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، پورے مجمع کو اچھا لگ رہا ہے؟ فیصلہ زور سے بولے، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ اب ایک حضور غوث اعظم کی زبان کی تاثیر بیان کروں۔ کرامتیں تو بہت لے کر کے آیا تھا اس بار، چلوں گا دل کھول کر کے سناؤں گا، لیکن کیا کروں، 3 بجنے والے ہیں، بریانی ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے نا۔ تھوڑا سا مسکرائیے ایسا کہ آواز نہ نکلے، جگہ مسکرائیں تو دل بھی فریش ہو جائے، نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ یہ مسکرانا سنت۔ اب غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے سنیں۔ غوث اعظم سرکار کا خود بیان ہے بہجت الاشرار شریف میں، یہ حوالہ ہے۔ صاحب بہجت الاشرار فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب ہم کھیلنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا تھا، کیا کرتا تھا؟ تو سڑک کے دائیں بائیں سے آواز آتی تھی، عبد القادر اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلے، بلکہ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ دین کی خدمت کر سکے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو میرے دروازے سے کچھ دور پہ ایک بیل کھڑا تھا، اسی کے پاسوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب میں اس بیل کے پاس پہنچا تو بیل نے مجھ سے فصیح و بلیغ انداز میں کلام کیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے عبد القادر، تمہیں اللہ نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں، آپ ٹائم پاس کریں، بلکہ اللہ نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے نانا جان کے امتیوں کا فائدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ غوث اعظم سرکار یہاں بیل سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، دیکھیں وہ ہے نا، ابھی بتایا نا، سیکون لہ الشان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول، اسی کا میں بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ غوث اعظم بیل سے باتیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ میرے نبی کے بارگاہ میں صحابی ہے، یا رسول اللہ فلاں آدمی کا جانور پگلا گیا، سنے ہوں گے واقعات بارہا، اور وہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے یا رسول اللہ آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا، ارے گھبراتا کیوں ہے، اللہ نے مجھے عالمین کے لیے ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے عالمین کے لیے یہ جانور مجھے کاٹے گا نہیں، جب میں اس سے پیار کروں گا تو یہ مجھ سے، ارے محبت سے بولو نا،
پیار کرے گا. میرے حضور گئے اس باغ میں. جانے کے بعد جانور جو پگلایا تھا لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا, جیسے ہی چہرے والضحیٰ کو دیکھا, واللیل زلفوں کو دیکھا, وہاں سے چلا. ادھر حضور ہے ادھر وہ جانور ہے, دونوں چل رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہوئی, جامع نے اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا, کھانا کم دیتا ہے, اس لیے غصہ آتا ہے تو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہوں. میرے حضور جانور سے باتیں کر رہے ہیں. جانور کو بھی معلوم ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہی نہیں ہے جو اس مقدمے کا حل کر سکے. ایک ہی ذات مصطفیٰ کی ہے جو اس بارگاہ میں جو عدالتیں لگتی ہے وہ انصاف کی ہوتی ہے. انسان آئے تو فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے, جانور آئے تو فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے, جنات آئے تو فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے, فرشتے آئے تو فیصلہ, زمین والے آئے تو فیصلہ انصاف کا. اسی طریقے سے کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے اور مالک ہے, لیکن اپنا نائب بنا کر کے مالک کی کرسی پہ بیٹھانے والے مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کی عطا سے اب بانٹنے والے غوث اعظم. بانٹنے والے آپ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بانٹنے والا دینے والا رب حضور کے کرم سے حضور بانٹ. واللہ یؤتی انا قاسم, تو یہ حدیث پاک میں دو ہی ذات ہے, بیچ میں یہ غوث اعظم کہاں؟ تو آؤ بہجت الاسرار شریف پڑھو. بہجت الاسرار شریف میں سیدنا سرکار غوث اعظم کا واقعات لکھتے ہوئے صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں یہ روزانہ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو ڈوب کر کے جاتا ہے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اجازت طلب کرتا ہے, پروردگار تیری اجازت ہو تو کل نکلوں یا نہ, صبح طلوع ہوں. پروردگار فرماتا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے, میرے حبیب کے پاس جا. وہی سورج حبیب کے پاس گیا, یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں طلوع ہونا چاہتا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں میرے پاس کیا رہا ہے, میرا بیٹا بغداد میں عبد القادر ہے, اس کے پاس چلا جا, اگر وہ اجازت دے تو نکل جانا, اگر اجازت نہ دے تو نہ نکلنا. پتا چلا کہ وہ اللہ کی عطا سے مالک میرے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے مہربانی سے اب مالک غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی عظمت جو انکار کرے اس کا دامن پکڑے, کہیں کہ سورج کی روشنی لینا چھوڑ دے, چاند کی چمک لینا چھوڑ دے, زمین کی ہریالیوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے, اس لیے کہ میرا غوث اعظم وہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یتقرب عبدی الیہ بالنوافل کان سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ والذی یبصر بہ ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي به وأقول له صلي له وطيعنا. جون کے بولو سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفل نوافل کی کثرت کے بنیاد پر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. جب میرا قرب حاصل ہوتا ہے تو کان اس کی ہوتی ہے, سننا میرا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بولنا بولنا میرا ہوتا ہے, آنکھیں اس کی ہوتی ہے, دیکھنا میرا ہوتا ہے, ہاتھ اس بندے کی ہوتی ہے, پکڑنا میرا ہوتا ہے, پیر اس بندے کا ہوتا ہے, چلنا میرا ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ غوث اعظم نے مقام رضا حاصل کر لیا تو اللہ نے یہ خوبی عطا فرما دی کہ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا چاہے جس سمت میں ہو اگر مجھے پکارتا ہے تو میں بغداد سے مدد کرنے کے لیے اس کے آخری عدلے پہنچ جایا کرتا. جب غوث میں اتنا پاور ہے تو مدینے والے آقا میں ٹائم ہو گیا, مجھے معلوم ہے, لیکن 2 منٹ کا اور اجازت چاہتا ہوں.
غوث اعظم کے بارگاہ میں دیکھیں میرے غوث کا کتنا پاور ہے. بارگاہ غوثیت میں ایک یہودی کو پکڑ کے لایا گیا. حضور حضور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. کیا کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نبی کا کلمہ مسلمان کیوں پڑھتے ہیں جو مردہ کو زندہ نہیں کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ مسکرا کے بول دو. ہاں ایسا کہتا ہے, ایسا لال کرا تھا. جی صحیح تو بات ہے, آپ نے تاریخیں نہیں پڑھی. کہ میں نے تو سب پڑھی ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں مردہ باڈی لائی جاتی تھی. حضرت عیسیٰ روح اللہ اس مردہ باڈی پہ اپنا دستے شفقت پھیرتے تھے, زبان سے کہتے تھے کم باذن اللہ, مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے غوث اعظم کا تیور بدلتا ہے. مسکرا کے بولو, مسکرا کے بولو. غوث اعظم کا تیور بدلا. یہودی صاحب میں تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن نبی سے جدا. کیا بات. مجھے ایک پرانی قبر پہ لے چل. میرا نبی نہیں, اس کا بیٹا مردے کو زندہ کرے. اس کا بیٹا کہا چلو. ایک قبرستان پہ لے گیا, کنارے کھڑا کر دیا. غوث اعظم سرکار نے بتا کس قبر کے مردے کو زندہ کروں. تو ابھی تک تو ہلکے میں لے رہا تھا, جیسے وہ ہاوڑا آج مذاق لیتا ہے نا. کہتا ہے مشکل کو ساتھ سوچ تھوڑی ہے معاذ اللہ, یہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئے. کہیے معاذ اللہ. اس سے کہیے تو قبر والے کو نہیں مانتا ہے نا, تو کل سے 50 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور 6 ماہ کا روزہ رکھنا شروع کر دے. اس لیے کہ قبر والے کی مہربانی سے 50 سے 5 ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے قبر والے نہیں مانتے ہو تو 50 پڑھنا شروع کر. جب 50 پڑھے گا تو تیری بیوی تجھ سے ناراض ہوگی, تیرا بیٹا تجھ سے ناراض ہوگا, تیرا باپ تجھ سے خفا ہوگا, پڑوسی تجھ سے خفا ہوں گے. کہا ٹھیک ہے تو رب کے لیے کر رہا تو ربی کو پکار, مجھے کیوں پکارتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور میرا عقیدہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کس قبر کے مردے کو زندہ کروں. اس قبر کے مردے کو زندہ کیجیے. کہا کتنے سال کی پرانی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا وہ 100 سال کی پرانی قبر ہے. ارے مسلمانوں سنیوں, غوث اعظم کا نعرہ بلند کرنے والوں, جب بغداد کے غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم بھائی 100 سال پہلے کی بات بتانا غیب ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا نبی کو علم غیب نہیں. معاذ اللہ. ہم کس کی مانیں؟ کس کی مانیں؟ قرآن کی مانیں گے نا, حدیث کی مانیں گے نا, غوث کی مانیں گے نا, خواجہ کی مانیں گے نا. کرامت سن لے, اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم. غوث اعظم اس کے قریب گئے. جانے کے بعد کہ یہودی بتا تیرے نبی جب زندہ کرتے, دیکھتا ہوں کتنے لوگ مچلتے ہیں. یہودی بتا تیرے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ تو یہودی کہنے لگا جب میرا نبی مردے کو زندہ کرتا تھا تو کم باذن اللہ کے الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتا تھا. کہ ٹھیک ہے. غوث اعظم کا تیور بدلا. آپ نے قبر کو ٹھوکر لگائی, زبان حال سے کہا کم باذنی, اٹھ جا میرے حکم سے. جملے کا ڈیفرنس. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مردہ کو زندہ کرے تو کہے اے مردہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے, اور جب غوث اعظم مردے کو زندہ کرے تو کہے مردہ سویا کیوں ہے, اٹھ جا میرے حکم سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بغداد کا غوث اعظم لاجواب ہے اور مدینے کا مصطفیٰ لاجواب ہے. نہ ہم اسے چھوڑیں گے نہ ہم اسے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے, نبی سے عشق جس کو ہے وہی اللہ والا ہے. زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد. اس محفل غوث الورا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے, اور اس محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر آئے پروردگار سب کے جائز دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے, سب کو فیضان غوث الورا سے مالا مال عطا فرمائے, اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے چاچا کو لمبی عمر عطا کرے, ان کے عمر میں برکتیں دے, صحت و تندرستی عطا کرے, اور ہمارے جملہ بھائیوں کو مولا کریم علم نافع علم شافع عطا فرمائے, اور ان کو صحت و
तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपसी मेलों में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने लोग भी इस महफिल में हाजिर हैं परवरदिगार सबके वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत अता फरमाए। गौसे आज़म की महफिल में बैठे हैं, कहिए गौसे आज़म से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। जितना हो सकेगा कर्जा लेकर के नहीं, जेब के हैसियत के मुताबिक इंशाअल्लाह गौसे आज़म की नियाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को गौसे आज़म की तालीम बताएंगे। आज वजह मुसलमान के ऊपर मुसलमान के घरों को छोड़ा जा रहा है। इबादत तमाम तर मराहिल में इज्जत व आबरू के साथ मराहिल को तय करने की तौफीक अता फरमाए। दिल से तौबा करते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब का विर्द करें मोहब्बत के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िक्र गौस जिंदाबाद, फैज़ान गौसे आज़म फ़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।